بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ، ایک عظیم مسلم حکمران، سپہ سالار اور عادل بادشاہ۔ وہ صلیبی جنگوں کے دوران ایک نمایاں شخصیت کے طور پر ابھرے اور اسلامی سرزمین کی حفاظت اور اتحاد کے لیے بے شمار خدمات انجام دی۔ ان کا دور حکومت عدل و انصاف، شریعت کے نفاذ اور دشمنان اسلام کے خلاف جہاد سے عبارت ہے۔ ان کی حکمت، فہم و فراست اور بے مثال قیادت نے اسلامی تاریخ میں انہیں ایک ناقابل فراموش شخصیت بنا دی۔ نور الدین زنگی 11 فروری 1118 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد عماد الدین زنگی موصل کے حکمران تھے اور ایک بہادر سپہ سالار تھے جنہوں نے صلیبیوں کے خلاف جہاد کیا۔ نور الدین زنگی نے اپنے والد سے عسکری فنون، قیادت اور اسلامی اصولوں کی تعلیم حاصل کی۔ 1146 عیسوی میں والد کی شہادت کے بعد انہوں نے سلطنت کا نظم و نسق سنبھالا اور اپنے بھائی سیف الدین غازی کے ساتھ مل کر اسلامی ریاست کی مضبوطی کے لیے کام کیا۔ نور الدین زنگی بچپن سے ہی ایک دیندار اور نیک سیرت شخصیت کے مالک تھے اور انہوں نے ہمیشہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی وقف رکھی۔ نور الدین زنگی کی فتوحات۔ نور الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف کئی کامیاب جنگیں لڑیں اور اسلام کی سرزمین کو دشمنوں کے قبضے سے آزاد کرایا۔ انہوں نے نہ صرف میدان جنگ میں کامیابیاں حاصل کیں بلکہ ایک مضبوط سلطنت قائم کر کے اسلام کو ایک نئی توانائی دی۔ دمشق کی فتح۔ نور الدین زنگی نے 1154 عیسوی میں دمشق کو فتح کیا، جو اس وقت اسلامی دنیا کا ایک اہم شہر تھا۔ دمشق کی فتح کے بعد نور الدین نے شام اور عراق کے مختلف علاقوں کو متحد کر کے ایک مضبوط اسلامی سلطنت قائم کی۔ اس کے بعد دمشق علم و ثقافت کا مرکز بنا، جہاں علماء، فقہاء اور محدثین نے اسلامی تعلیمات کو عام کیا۔ صلیبیوں کے خلاف جہاد۔ نور الدین زنگی کا سب سے بڑا کارنامہ صلیبی جنگوں میں ان کی شاندار کامیابیاں تھیں۔ انہوں نے انطاکیہ، حلب اور دیگر کئی شہروں کو صلیبیوں سے آزاد کرایا۔ ان کے دور میں صلیبیوں کو زبردست شکستوں کا سامنا کرنا پڑا، جس نے ان کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ نور الدین زنگی نے مختلف جنگوں میں دشمن کو شکست دے کر اسلامی علاقوں کو محفوظ کیا، جن میں مشہور جنگ حرم 1164 بھی شامل ہے، جس میں انہوں نے صلیبی فوج کو بری طرح شکست دی۔ مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ۔ نور الدین زنگی نے مصر میں فاطمی خلافت کے خاتمے کے لیے اپنی فوجیں بھیجیں اور اپنے سپہ سالار اسد الدین شیرکو اور صلاح الدین ایوبی کی مدد سے وہاں پر اہل سنت کا غلبہ قائم کیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کو مصر کا حکمران مقرر کیا گیا۔ فاطمی خلافت ایک طویل عرصے سے شیعی عقائد پر مبنی تھی، لیکن نور الدین زنگی کی حکمت عملی کے ذریعے مصر میں اہل سنت کی حکومت کو بحال کیا گیا۔ نور الدین زنگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ نور الدین زنگی کی سب سے مشہور داستان وہ ہے جس میں انہوں نے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی بے حرمتی کی سازش کو ناکام بنایا۔ روایت کے مطابق نور الدین زنگی نے ایک خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ جانے کا اشارہ دیا۔ نور الدین فوراً مدینہ پہنچے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو چرانے کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ اس واقعے کے بعد نور الدین زنگی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے گرد ایک مضبوط دیوار تعمیر کرائی تاکہ کوئی دشمن اس تک نہ پہنچ سکے۔ یہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کی عظیم مثال ہے۔
نور الدین زنگی کا عدل و انصاف۔ نور الدین زنگی نہ صرف ایک عظیم جنگجو تھے بلکہ ایک انتہائی عادل حکمران بھی تھے۔ ان کا دربار انصاف کا نمونہ تھا، جہاں ہر شخص کو برابری کا حق ملتا تھا۔ وہ اپنی سلطنت میں شریعت کا مکمل نفاذ چاہتے تھے اور خود بھی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی رعایا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی اور ہر ممکن انصاف فراہم کیا۔ وہ خود راتوں کو بیس بدل کر عوام کے حالات جاننے کے لیے نکلتے تھے تاکہ اپنی حکومت کے معاملات کو بہتر بنا سکیں۔ نور الدین زنگی نے اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے مدارس، مساجد اور کتب خانوں کی تعمیر کروائی۔ انہوں نے علماء اور محدثین کی سرپرستی کی اور علم کو عام کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کے دور میں دمشق اور حلب علم و حکمت کے مراکز بن گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کا معمول تھا کہ وہ روزانہ رات کو لوگوں کے مسائل جاننے کے لیے بیس بدل کر نکلا کرتے تھے۔ ایک رات وہ حسب معمول بیس بدل کر نکلے تو ان کے ہمراہ ایک جانثار غلام تھا جس نے ہاتھ میں شمع تام رکھی تھی۔ گشت کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک طالب علم پڑھائی میں اس انداز سے مصروف ہے کہ جب بھی اسے کتاب پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ سامنے ایک دکان میں جلتے ہوئے چراغ کے پاس جا کر کتاب پڑھتا ہے اور پھر اپنی جگہ پر آ کر اسے یاد کرتا ہے۔ سلطان نے اسی وقت اپنے ملازم کو حکم دیا کہ وہ اپنی شمع اس طالب علم کو دے دے اور سلطان ڈیرے میں واپس محل لوٹ آئے۔ اسی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں سلطان نور الدین زنگی کو اپنی زیارت سے فیضیاب فرماتے ہوئے کہا، اے نور الدین، خدائے بزرگ و برتر تجھے ایسی عزت بخشے جیسی تو نے میرے ایک وارث کو دی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کی آنکھ کھلی تو انہیں وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آئی جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ حکایت علم کی اہمیت اور علماء کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعامات کی ترتیب میں جو انعام اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے پہلے عطا کیا وہ علم ہے۔ انسانوں اور دیگر مخلوقات میں صرف علم کا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم شخص شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ سخت تر ہے، اور عالم کو دیگر لوگوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر، کیوں کہ علماء انبیاء کے وارث ہے اور انبیاء کی میراث درہم و دینار نہیں بلکہ علم ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے کردار اور شخصیت کی تعمیر نور الدین زنگی ہی کی صحبت میں اور سرپرستی میں کی، اور اسی کے نقش قدم پر چلنے کو اپنے لیے وجہ افتخار جانا۔ نور الدین زنگی شاہی خزانے سے اپنے لیے ایک پیسہ بھی نہ لیتا تھا۔ اس کی گزارا اوقات مال غنیمت یا اپنے کسی کام کی اجرت پر ہوتی تھی۔ گھر میں تنگی ترشی رہتی جس کی وجہ سے بیوی اس سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک دن اس نے شوہر سے کہا، مصر اور شام کا علاقہ تمہارے زیر نگیں ہے اور تمہارے گھر کا یہ عالم ہے کہ اس میں آسودگی کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ نور الدین زنگی نے تحمل سے جواب دیا، خزانہ عوام کا ہے اور مجھے اس کی چوکیداری پر متعین کیا گیا ہے۔ کیا چاہتی ہو کہ میں تمہاری خوشی اور گھر کی آسودگی کے لیے خیانت اور بددیانتی کر کے اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا لوں؟ بیوی نے شرمندہ ہو کر منہ پھیر لیا اور دیر تک ندامت میں آنسو بہاتی رہی۔ سلطان نور الدین زنگی نے 567 ہجری میں قلعہ کرک پر حملے کا ارادہ کیا، جو مصر کی سرحد پر صلیبیوں کا اہم علاقہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو حکم بھیجا کہ وہ فوج لے کر کرک پہنچ جائے، لیکن مشیروں نے صلاح الدین ایوبی کو یہ بات سمجھا دی کہ اگر فرنگی شام اور مصر کے اس درمیانی علاقے سے ہٹا دیے گئے تو سلطان نور الدین
بڑھ کر مصر پر قبضہ کر لے گا۔ چنانچہ صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین زنگی کو لکھا کہ مصر کے اندرونی انتشار کی وجہ سے اس کا ہٹنا مصلحت کے خلاف ہے۔ سلطان نور الدین کو اس کی بات بہت ناگوار گزری۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے اس عذر کو اپنے حکم سے سرتابی حکم عدولی کے برابر سمجھا اور مصر پر پورش کرنے کا ارادہ کر لیا۔ نجم الدین کا مشورہ صلاح الدین ایوبی کو سلطان کے ارادے کی خبر ملی تو اس نے مشورے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا جس میں اس کے تمام مرائے حکومت اور عزیز و اقارب شریک تھے۔ سب لوگوں کی رائے اور مشورہ تھا کہ اگر سلطان نور الدین زنگی مصر پر چڑھائی کرے تو اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اس اجلاس میں صلاح الدین ایوبی کا بوڑھا اور تجربہ کار باپ نجم الدین ایوب بھی موجود تھا، جو خاموش بیٹھا سب کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو ڈانٹا اور اس سے کہنے لگا، میں تمہارا باپ اور یہ شہاب الدین تمہارے ماموں ہیں، ہم سے بڑھ کر تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اچھی طرح سن لو کہ ہم دونوں نور الدین زنگی کو دیکھتے ہی قدم بوس ہو جائیں گے، بلکہ اگر وہ ہمیں تمہارے قتل کا حکم دے گا ہم اس کی تعمیل میں بھی ذرا نہیں ہچکچائیں گے۔ جب ہم دونوں کا یہ حال ہے تو دوسروں کا کیا ذکر۔ یہ سارے امراء جو اس وقت تمہارے سامنے ہیں سلطان نور الدین زنگی کو دیکھتے ہی سر جھکا دیں گے۔ یہ ملک سلطان نور الدین زنگی کا ہے اور تم اس کی طرف سے یہاں کے حاکم ہو۔ اگر وہ تمہیں معزول کرنا چاہتا ہے تو اسے حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا ایک تحریری حکم ہی کافی ہے۔ اس کے بعد نجم الدین ایوب نے دربار میں موجود حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، تم سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ، ہم سب سلطان کے غلام ہیں اور اسے ہم پر پورا اختیار ہے کہ ہمارے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے، ہم اس کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ نور الدین زنگی 15 مئی 1174 عیسوی کو وفات پا گئی۔ ان کی وفات کے بعد ان کی سلطنت کا انتظام صلاح الدین ایوبی نے سنبھالا، جنہوں نے ان کے مشن کو جاری رکھا اور بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرایا۔ نور الدین زنگی کی وفات امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا نقصان تھا، لیکن ان کے لگائے ہوئے بیج کی بدولت اسلام کو ایک نئی طاقت ملی اور صلاح الدین ایوبی نے ان کے خواب کو مکمل کیا۔ نور الدین زنگی تاریخ اسلام کے ایک ایسے ہیرو ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے دفاع اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے وقف کر دی۔ ان کا کردار آج بھی مسلم حکمرانوں اور مجاہدین کے لیے ایک مثال ہے۔ ان کی بہادری، انصاف پسندی اور دین اسلام سے محبت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، یہ تھی نور الدین زنگی کے بارے میں کچھ معلومات۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ کرم اسے اپنے دوست و اقارب میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز مل سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔